أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے اور یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے ایک معاشرتی مسائل کے سلسلے میں نکاح اور طلاق کو بنیاد بناتے ہوئے اس بات پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی تھی کہ جو مجرد ہے، مجرد رہنے والا ہے، کنوارا رہنے والا ہے، بغیر شادی شدہ رہنے والا ہے، اس کے مقابلے میں شادی، نکاح، بیوی بچے، اہل و عیال، ان میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے والا یا اس طرز زندگی کو اختیار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور اس کے ضمن میں نے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ آپ نے شادی نہیں فرمائی تھی، میں نے کشف المحجوب شریف اور آپ کے حالات کی روشنی میں اس پر کچھ چیزیں عرض کی تھیں. بابا جا پچھلے جمعہ کیو ٹی وی پر لائیو ٹرانسمیشن نہیں جا سکی، یوٹیوب چینل پہ وہ خطاب بے شمار لوگوں نے سنا، اور اس موضوع کو شروع کرنے کے بعد مجھے کتنے فونز اور میسیجز آئے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اس میں مجھے خاص طور پر اس حوالے سے کہ جناب آپ اس پہلو پر بھی ضرور روشنی ڈالیں، یہ پہلو اس کا بڑا معاشرے میں بڑا خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، اس پر آپ ضرور لوگوں کو بتائیں. تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم آپ کی بات کرتے ہیں. آپ کی بات
معاشرے کی بات کرتے ہیں، اور اس بات کرنے میں جو قرآن و سنت، دین اسلام، دین متین ہمیں جو رہنمائی فرماتا ہے، ہم اس پر اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ، اس قسم کے موضوعات کو لینے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ بھئی یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو تو انہوں نے میلاد بیان کرنا ہے، محرم شروع ہو تو شہادت بیان کرنی ہے، ربیع الثانی شروع ہو تو 11ویں شریف بیان کرنی ہے، وغیرہ ذالک۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان موضوعات پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ابھی معراج شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم اس وجہ سے بھی عرض کرتے ہیں تاکہ ہمیں دین متین اور اس کی تعلیمات کے تمام پہلوؤں پر کچھ عرض کرنے کا اور سمجھنے کا اور ہمیں کچھ بیان کرنے کا موقع عطا ہو جائے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ معاشرتی مسائل پر بات کرتے ہوئے، کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے، اگر وہ بات کسی شخص کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے تو وہ بائی چانس ہوگا، مطلب اتفاق ہوگا۔ ہمارا قطعاً ایسا مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسی بات کر کے کسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کریں۔ مقصد اصلاح ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، جنہیں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے نمونہ، آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں رہنمائی کے لیے، کسی بھی سوال کے جواب کے لیے، اندھیرے سے روشنی کی طرف جانے کے لیے جو مرکزیت اور جو جامعیت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملی یا مل سکتی ہے یا ملے گی، وہ کائنات میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اب اس پہلو سے ذرا ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے اس کا اگر جائزہ لیں تو ایک تو میں آپ کو دعوت مطالعہ دیتا ہوں، اسٹڈی کی دعوت دیتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی ہیں۔ تو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں ایک عبادات کا پہلو ہے نا، نمازوں کا، عبادات کا، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں جہاد کا پہلو ہے۔ بطور کمانڈر ان چیف حضور علیہ السلام نے جو لیڈ فرمایا ہے وہ ایک پہلو ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک امام کے طور پر، ایک خطیب کے طور پر، ایک مصلح کے طور پر، یہ سارے پہلو ہیں نا، ایک ٹیچر کے طور پر، ایک معلم کے طور پر، ایک مربی کے طور پر، جیسے یہ سارے پہلو ہیں نا نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے، جس کو ہم پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں، بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ جو خانگی اور آئلی پہلو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، یہ بھی اتنا ہی قابل مطالعہ ہے۔ اور حسن معاشرت کے، اوکے لفظ تو نہیں بول رہا، حسن معاشرت کے یعنی اپنی آئلی گھریلو زندگی، فیملی لائف، اس کو آئیڈیل بنانے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس کی حقیقی برکتیں اور لطف لینے کے لیے جو اصول و ضوابط بارگاہ مصطفیٰ سے مل سکتے ہیں کہیں اور سے نہیں مل سکتے، کبھی نہیں مل سکتے۔ اس میں آگے میں بڑھتا ہوں کہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات بابرکات سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 4 لخت جگر، 4 بیٹیاں، حضرت سیدہ زینب،
حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور سیدۃ نساء العالمین بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ حضور علیہ السلام نے ان چاروں کی شادی فرمائی ہے جی، چاروں کی حضور علیہ السلام نے شادی فرمائی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ماں باپ کو، جو پوائنٹ سمجھنے کا ہے، ایک ماں باپ کو اس معاملے میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کے حوالے سے حضور کے صحابہ کرام اور خود حضور علیہ السلام کی اپنی ذات، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین تمام، آگے ان کے معاملات انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک ماں باپ کو اس پہلو سے کہ انہیں اپنے بیٹی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتے ہوئے انہیں کسی اور سسٹم کو، کسی اور ملک کو، کسی اور نظام کو، کسی اور کلچر کو نہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے نماز تو اللہ کے گھر میں آ کر اسوہ مصطفیٰ کے مطابق پڑھنے کو ہی حقیقی سمجھتا ہے۔ توجہ طلب، فکر انگیز بات، نماز اگر تو نے اللہ کی عبادت کرنی ہو تو کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، تو اسوہ رسول کریم اور حیات مصطفی سے برکت لیتا ہے، حضور علیہ السلام کی سنت سے برکت لیتا ہے۔ تو نے روزہ رکھنا ہو عبادات کے لیے، تو کسی اور کلچر کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تو کسی اور نظام کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال ہے میرا کہ اگر عبادات کے لیے حرف آخر، حرف اول مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، تو یقین کر لے تیری زندگی کے ہر معاملے میں اول و آخر سند مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اور نہیں جانے۔ اور آج ہم دوہرا دیتا ہوں ایک بات یہیں پہ، مختصر اگرچہ میں نے تفصیل سے کہی ہوئی ہے، رشتہ تلاش کرنے سے لے کر بہو بیٹی گھر لانے تک ہیں، جتنا پروسیس اور جتنا اس کا پھیلاؤ ہے، جتنا اس کا حجم ہم نے خود بڑھا لیا ہے، اور خود اپنے ہاتھوں سے رسم و رواج کے نام پر ہم نے خود اپنے لیے جتنے مسائل، دیواریں، پردے ہم نے خود تان لیے ہیں، خود ہم نے گھڑ لیے ہیں، ان سب کو اگر تو مائکروسکوپ لگا کے چیک کرے تو کہے گا، وہی میں نے کہا تھا نا بھئی، سارا نکاح شادی ہر شے غیر شرعی، تے جدوں حق مار آوے تو مولوی صاحب حق مار شرعی لکھ دے ہے یا نہیں؟ تو اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اگر حق مار کے لیے تجھے شریعت یاد آ گئی ہے اور تو انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں جناب جو شریعت ہے لکھ دو، جو شریعت میں ہے وہ لکھ دو، تو سوال کر سکتا ہوں نا کہ جو شریعت تجھے حکمار شریعت کے مطابق لکھتے ہوئے جو تجھے شریعت یاد آئی تھی، وہ شریعت باقی جگہوں پہ کہاں گئی؟ وہاں تجھے کیوں بھول گئی؟ تو اسی طرح اول و آخر سند اور کامیابی کی ضمانت اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے باقی کئی چیزوں کی طرح، باقی اور کئی چیزوں کی طرح دیکھیں، کچھ مسائل وہ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں میں سے کروڑوں کو ہوتے ہوں گے، باقیوں کو نہیں ہوتے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ کئی پریشانیاں ایسی ہیں جو لاکھوں کو آتی ہوگی، باقی لاکھوں لوگ بچ جاتے ہوں گے، ہیں؟ یا کرونا کی مصیبت گزری ہے نا، تو بلا شبہ کثیر تعداد لوگوں کی، کروڑوں میں اس میں مریض بنے، لیکن اربوں بچ بھی گئے، ہے یا نہیں؟ لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں زندگی میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ مذہب کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، خاندان کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، زبان کوئی ہو، کلچر کوئی ہو،
وہ ہر ایک کو پہنچ کے رہتی ہے، جیسے موت ہے. کیا خیال ہے؟ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حی ہے، جو زندہ ہے، اس کے لیے موت یقینی ہے. کیا خیال ہے؟ جو دنیا میں موجود ہے، یقینی بات ہے کہ اس کا ماں بھی ہے، اس کا کوئی باپ بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ اسی طرح اس رشتہ ازدواج میں بندھ جانا، یہ دین کے پیروکاروں کے لیے ہو یا دین سے آزاد لوگوں کے لیے ہو، وہ کسی بھی نام سے ہو، طریقہ رسم و رواج کوئی بھی ہو، اس سے انسان بچ نہیں سکتا ہے. اس میں انوالو فطرتاً ہو کے رہتا ہے. یہ فطرتی ایک معاملہ ہے. ہم نے خود اپنے آپ کو جتنا اس معاملے میں دین اور شریعت اور نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ سے دور کیا ہے، ہم اتنے ہی مسائل اور پریشانیوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. اب اگر میں ان مسائل پر بات کروں تو ان کی طویل فہرست ہے، لیکن میں بنیادی باتیں چند ایک عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یاد رکھیں، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. یہ جتنے ماں باپ ہیں توجہ سے سماعت فرمائیں. ماں باپ کی یہ ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جیسے ان کا یہ خواب ہوتا ہے نا شادی کے بعد کہ اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، ان کے آنگن میں جب وہ پھول کھلتے ہیں تو پھر ان کے پیدا ہونے سے لے کر زندگی میں خاص لیول، سٹیج اور مقام تک پہنچنے تک وہ پوری کی پوری ذمہ داری فطرتاً قرآن و سنت کی روشن میں اخلاقاً اور شرعاً ان کے ماں باپ پر عائد ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتا ہوں ذرا سوکھا کر دیں. جس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو اس نعمت سے نواز دیا ہے، وہ بیٹی کی صورت میں ہے یا بیٹے کی صورت میں ہے. سب سے پہلے تو ماں باپ کو اپنے ہاں اولاد کے پیدا ہونے کے بعد وہ جتنی بھی ہے اب اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، کمر کس لینی چاہیے، اپنے آپ کو پریپیئر کر لینا چاہیے کہ جناب کام ان کو صرف پیدا کرنا ہی نہیں تھا، اپنی اس خواہش کو پورا کرنا ہی صرف کام نہیں تھا. اب اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی میں نے تجھے اولاد کی نعمت دی، تو نے اس کو کھلایا کیسے، تو نے اس کو پلایا کیسے، تو نے اس کو پہنایا کیسے، تو نے اس کی تعلیم کا کیا اہتمام کیا، تو نے اس کی تربیت کا کتنا اہتمام کیا، اور اس کے بعد تو اس کی ذمہ داری سے کس حد تک اور کیسے تو عہدہ برا ہوا، یہ بھی اللہ رب العزت نے پوچھا. ہم نے اپنی زندگی میں صرف چند ایک چیزیں لسٹ میں رکھ لی ہیں. بھائی اچھا پڑھانا ہے تو بیاہ کرنا، معذرت کے ساتھ اللہ ماشاءاللہ پڑھانا اچھا ہے اور شادی کرنی ہے. یہ دو باتیں ہمارے ہر انسان اپنے دماغ میں ہے کہ جناب یہ دو کام میں نے کرنے ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں اس بات قرآن و سنت. مقصد صرف یہ نہیں کہ پڑھانا ہے، ضرور پڑھائیں، ماں باپ کا فرض ہے تعلیم دلائیں، لیکن تعلیم کے دلانے میں صرف یہ نہ کہیں کہ تعلیم وہ دلانی ہے، تعلیم ایسی دلانی ہے کہ پیسے چنگے کما سکے. ایک حد تک یہ بھی برائی نہیں ہے، معاشرے میں ایک اچھے مقام تک اپنی اولاد کو پہنچانا اچھی تعلیم کے ذریعے سے، یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے. لیکن خدا را وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، جہاں اور بہت ساری باتیں ہم سمجھاتے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جتنی فکر ماں باپ سکول کی کرتے ہیں اتنی ہی دین کی کر لیں، یہ تو مشکل ہو جائے گا. چلو برابر نہ صحیح، برابر نہ صحیح، کم از کم اس کا کوئی 10واں 15واں 20واں حصہ تو گاہے بگاہے اس کی تربیت اور تعلیم میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹے تو ایک رب ہے جس کا تو بندہ بھی ہے، ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تو امتی بھی ہے، ایک خدا ہے
جس کی عبادت بھی تیرے ذمے ہے، ایک مصطفیٰ ہیں جن سے محبت بھی تیرے اوپر فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو جو چند چیزیں سکھانے کا حکم دیا نا، ان میں فرمایا میری آل کی اور میری محبت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تربیت میں سے ہے۔ چنگے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار ماں باپ، اب تو سکول کھل گئے، منڈے سے لے کے فرائیڈے تک سمجھ آ گئی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں جی بچہ سکولوں لیٹ نہ ہوئے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بچہ سکول سے لیٹ نہ ہو۔ اور کدی یہ بھی پوچھا جائے وہ پتر کو نماز بھی پڑھی ہے یا کوئی نہ۔ جتنی کوشش ہم اپنی اولاد کے لیے صبح اٹھنے کی سکول کے لیے کرتے ہیں، ہفتہ اتوار یا باقی دنوں میں نماز کے لیے بھی کرتے ہیں، یہ جو سکھانا ہے، یہ جو بتانا ہے، یہ بھی جیسے اسکول کالج کی تعلیم ماں باپ کے ذمے ہے، اور انہیں رب کے سامنے جھکا کے رب کا بندہ بنانا بھی ماں باپ کے ذمے ہے۔ یہ بیلنس کرنے کی بات کر رہا ہوں، بیلنس کو درست کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہم نے جو دین کو، شریعت کو، قرآن کو ہم نے بالکل اپنی بچوں کی زندگی سے آؤٹ کر دیا ہے، اس کے نقصانات پہ اگر میں بات کروں نا تو آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، میں تلخ باتیں ہیں ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ دائیں بائیں آپ دیکھ لیں، جو ماں باپ اپنی اولاد میں ان دونوں چیزوں کا بیلنس رکھتے ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے جو مرضی پڑھانا ہے پڑھاؤ، لیکن بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ، بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم ضرور دو، اور دین ہی تو بتائے گا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، اور دین کی تعلیم ہو تو بتائے گی کہ حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، وہی تو بتائیں گے۔ اگر سسٹم سے دور رکھو گے، وہ صرف اور صرف کاغذ کی پرزے لے کر، نوکریوں کی ضمانتیں اور نوکری کے کاغذ لے کر ایک جانور کی طرح صرف کمانے، کھانے، سونے اور زندگی میں گزارے گا، جس کی زندگی میں نہ رب ہے، نہ رسول ہے، نہ دین ہے، نہ حیا ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ خدمت خلق ہے۔ قرآن فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتا ہے تکڑنو انسان نے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو قرآن کا فیصلہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو پہلی بات تو اس کے اندر بیلنس کرنے کی ہے کہ ان چیزوں کو بھی آپ اپنی زندگی میں، اور پھر اس میں ہمارے ہاں جو خرابیاں ہیں، ہم جتنی فکر سکول کی، اکیڈمیز کی، باقی چیزوں کی کرتے ہیں، وہ قاری صاحب جڑے پڑھان آندے انہوں نے بھی کدی فکر کی تھی معذرت کے ساتھ؟ سکول کے سبجیکٹ کے لیے ہم 5000 بھی ایک سبجیکٹ کا دے دیتے ہیں، کہ قرآن دا قاری پڑھانا والا ہوئے تو 500 روپیہ دے دیو، وہ بھی کہندا جناب پھر ٹھیک ہے میں بھی 500 والا ہی پڑھاؤنا۔ سمجھ آ گئی؟ وہ گھڑی ویک کے بڑھ دیں تو گھڑی ویک کے باہر ہو جاندے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب ان کے ذمہ ڈال دیا تو جتنی آپ، کہنا کیا چاہتا ہوں، یاد رکھیں زندگی کا اصول ہے، آپ اپنی زندگی میں جس چیز کو جتنی اہمیت دیں گے نا، اس کا آؤٹ پٹ آپ کو اتنا ہی ملے گا، ختم۔ یہ فطرت کا اصول ہے، جس کام کو آپ جتنی توجہ دیں گے، جتنا ٹائم دیں گے، اس کا آؤٹ پٹ، اس کے بینیفٹس آپ کو اتنے ہی واپس ملیں گے۔ تو یہ تو تھوڑی تعلیمی نظام کو درست کرنے کی بات ہے۔ دوسرا جو ماٹو ہے زندگی میں کہ بچوں کو پڑھانا ہے اور ان کی شادی کرنی ہے، کرنی چاہیے، لیکن میری گزارش یہ ہے جو میں درستگی کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچے کو، اسپیشلی بیٹوں کو، آپ اس قابل کریں، آپ ان کے اندر وہ ہنر، وہ گن، وہ تربیت کے، وہ تجربات کے، وہ چیزیں پیدا کریں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو خود آگے پورا کر سکیں۔ میں تھوڑا کھول دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک باپ اپنا سارا کچھ، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کر دیتا ہے، کیا خیال ہے؟ بیٹا کو پڑھا بھی دیا، بزنس بھی کرا دیا، گھر بھی بنا کے دے دیا، گاڑی بھی لے کے دے دی، سارا کچھ کر دیا نا۔ میرا سوال یہ ہے چبھتا ہوا، یہ سارا کچھ ابا جی کرنا، یہ سارا کچھ اگر باپ نے کرنا ہے تو پتر پھر کیا کر سی؟
اس نے کیا کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ جو بچے ہمارے معاشرے کے پریکٹیکل لائف میں جتنے انوالو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں اتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں. بگڑی ہوئی اولادوں کو یہ اگر لسٹ بنا لے نا، معذرت کے ساتھ، بگڑی ہوئی اولادوں کی لسٹ بنا لے اگر، تو ٹاپ آف دا لسٹ وہ اولادیں ہوں گی جن کو ان کے ماں باپ نے خود بگاڑا ہے. نمبر 2، بیٹیوں کی طرف شادی کے حوالے سے، خود بیٹیاں بچیاں یا ان کی مائیں یا ان کے ماں باپ، انہوں نے اس حوالے سے ایک ایسی ہوائی اور خلائی دنیا میں رکھا ہوا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج کل کی ہماری بیٹیاں اللہ ماشاءاللہ اس شادی کے حوالے سے ایک ایسی ہوائی اور ایک ایسی خلائی دنیا میں ہیں جس کا فزیکل ورلڈ، محسوساتی اور عملی زندگی کے ساتھ تجربہ ہی کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں. رشتوں میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ رشتے آتے نہیں؟ آپ بزرگ ہیں میرے، لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، مائیں سن رہی ہیں، کیا رشتے آتے کوئی نہیں؟ نہ، ایک ٹائم پہ بڑے آتے ہیں، ساڑھے نکوں کو نہیں لاندا. نہیں جناب، یاد رکھیں، معذرت کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنے لگا ہوں اصلاح کے لیے. اس دنیا میں 100% پرفیکٹ صرف اللہ کا محبوب ہے. 100% پرفیکٹ صرف اللہ کا محبوب ہے. اہل بیت اطہار، صحابہ اعظام، صلحاء امت، یہ محفوظ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. میجورٹی آف دا پیپل، دنیا میں بسنے والے لوگوں کی 98% جو تعداد ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. آپ جو کچھ چاہتے ہیں، آپ جو کچھ چاہتے ہیں، جس طرح کا چاہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ آپ اس کو لسٹ کر لیں. اگر آپ کو 51%، ہاؤ مچ؟ اگر 51% اگر آپ کہتے ہیں نا جناب چیزیں ٹھیک ہیں، اللہ کے سپرد کر. ایسے اربوں میں سے لاکھوں ہیں، اربوں میں سے لاکھوں ہیں کہ جن کی ساری چیزیں 100% پوری ہیں، تو باقی ارباں کتنے جان گے بھائی؟ گھروں میں لڑکیوں کی عمریں 30، 35، 40، 45، 50 سال ہو کے بوڑھی ہو گئی. کوئی ایسی بچی نہیں ہے جس کے لیے رشتہ نہ آیا ہو. میں چیلنج کرتا ہوں، فطرت کا نظام ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آیا ہو. ہاں، ماں باپ کا اس کا کام تھا دی بیسٹ، کیا کہتے ہیں، 100% پرفیکٹ نہیں، دی بیسٹ جو ملے اللہ کے سپرد کر کے ٹائم سے فارغ. اللہ رب العزت سے رحمت کی دعا کریں. سمجھ آ گئی؟ ان کی تربیت کریں، ساتھ آگے چلیں کامیاب، انکلوڈنگ مائی سیلف. ہم جتنے ہیں اور اسی سے گزرے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ باقی اگر کو کہے، اگر کسی کو یہ خوش فہمی ہے، یہ اگر خوش فہمی ہے کہ جناب کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر اس دنیا میں تو نہیں مل سکتی. بات سمجھ؟ یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر دنیا میں نہیں مل سکتی. میں اس ساری گفتگو کے ذریعے سے ایک ماورائی خلائی جو دنیا اور خول ہے، میں اس سے نکالنا چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھول کر محسوساتی اور تجرباتی دنیا میں اتر کر دی بیسٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ کے سپرد کر دیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے. سمجھ آ گئی؟ قد بھی بڑا سونا ہوئے، حسن و جمال بھی بڑا ہوئے، پیسہ بھی بڑا ہوئے، تعلیم بھی بڑی ہوئے، سیاںہ بھی بڑا ہوئے، یہ تو رب کا قانون ہے، یہ تو اللہ کا اس کے نظام قدرت کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی کمی چھوڑی ہوئی ہے.
آپ میری تصدیق فرمائیں گے؟ کم از کم ایک ایسی کمی چھوڑی ہوئی ہے کہ جو اسے ٹیز کرتی رہتی، جو اسے پن کرتی رہتی کہ یار اے بھی چیز کیا بات، اے دی کیا بات، اے دی، لیکن یار اے جڑی نا اتھے آ کے رہے. کیوں؟ رب یہی تو بتاتا ہے کہ بندے ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، جس نے سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے میں ایک حکایت ٹائپ بات ہے، میں صرف تربیت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم قناعت اور صبر اور ان شکوے کی زندگی سے نکلیں. بات سمجھ گئے؟ ایک بستی والوں نے نا اللہ رب العزت سے شکایت کی، اپنے اپنے غموں کی، اپنے اپنے دکھوں کی. ہر ایک نے شکایت کی. ہیں جی، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں فرشتے کے ذریعے حکم ملا بھی ایسا کرو، سارے بستی والے باہر نکلو اور اپنے اپنے دکھ سارے نکال کے ڈھیر کر دو. جو جو تمہیں تکلیفیں ہیں نا، ہیں جی، وہ ساری کی ساری باہر نکالو، ایک جگہ ڈھیر کر دو اور ٹینشن فری ہو جاؤ. ہر ایک نے اپنا اپنا دکھ جو بھی تھا وہ سارے کا سارا ڈھیر کر دیا. اب جب سارے ٹینشن فری ہو گئے نا تو حکم ملا بھی دیکھیں دنیا میں ہو تم، جنت میں تو نہیں ہونا. دنیا میں ہونا، جنت میں. یہ کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ نے فرمایا میں نے یہ اپنے پیاروں کے لیے جنت میں رکھا ہوا ہے. چونکہ تم دنیا میں ہو تو کم از کم ایک پریشانی تو لینی پڑے گی، کم از کم ایک پریشانی تو لینی پڑے گی. تو بندو ایسا کرو، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے نا، ان پریشانیوں کے ڈھیر میں سے، ان مسائل کے ڈھیر میں سے جو تمہیں پسند ہے، ایک ایک کم از کم لے کے تلے ٹھوڑ جاؤ. ایک لینی پڑے گی کوئی نہ کوئی. اب ہر ایک نے اپنے حساب کے مطابق جو اسے ہلکی لگی، اپنے حساب کے مطابق جو کم لیول کی لگی وہ اٹھا کے لے آیا. آئے ہائے ہائے. پھر کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ ایک آدمی کیا اولاد نہیں تھی، دکھ تھا نا جناب، ٹھیک ہے جناب، وہ واپسی تھا نا، اولاد چک کے لے آیا. کیا خیال ہے جی؟ لیکن اولاد نہیں تھی تو پریشانی تھی نا، لیکن جی چک کے لے آیا سی نا جناب، انہیں آئی دی ٹینشن دیتی کہ نہ راتی سون دے نا جناب، دنے آرام کرے. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی جو تھا مالی طور پہ وہ غریب تھا، اس نے کہا ایک لینی، انہوں نے کہا پھر کوئی بیماری لے جا. سمجھ آ گئی؟ پیسہ تو اس وقت نہیں تھا لیکن بیماری لے کے آ گیا. اب پیسہ نہ ہوتے ہوئے جو کیفیت تھی، جب اس کو کمپیریزن کیا بیماری کے ساتھ تو حالت پھر سب کی یہ ہوگی کہ مولا وہ جیڑی پہلے سی نا، جو پہلے تھی نا، مولا ہمیں وہی واپس کر دے. یہ جو دوسری ملی ہے نا، یہ تو اس سے بھی کہیں بھاری اور کہیں مصیبت ہے. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. قرآن کا قانون ہے، اللہ کسی پر اس کی ہمت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، ایک تو یہ دماغ سے نکالیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے سکھ چین مل جائے نا، وہ کنہیں ملتا ہے؟ وہ ملتا ہے، وہ کنہیں ملتا ہے؟ او اے جانو ملتا ہے، وہ بابا فرید جیسوں کو ملتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ملتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتا ہے. وہ دنیا کے لیے جنہیں قرآن نے کتوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، فرمایا ان کے لیے دوڑنے والوں کو دل کا سکون نہیں ملتا. وہ ان جیسے پاک لوگوں کو ملتا ہے، ان کے طریقے پہ اپنانے اور ان کے اسوہ کو اپنانے سے پھر ملتا ہے. اس کے علاوہ ہٹ کے بندہ یہ کہے کہ جناب میں ٹینشن کوئی نہ ہوئے نا، پھر بندہ کہے میں ویاہ بھی کراں تے پریشانی کوئی نہ ہوئے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے.
آپ نبی پاک علیہ السلام صحابہ اعظام ان کے احوال وہ ایک بڑکا دے نبیاں ولیاں دے کر رہا، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں سے صرف نظر کرنا یا یہ کہنا کہ جناب یہ ہو نا، نہیں، ہاں آپ حضور کے اسوہ پہ عمل کر کے اس دکھ درد کو کم ضرور کر سکتے ہیں، آپ اسے کم ضرور کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو طاقتور ضرور کر سکتے ہیں، اس کے اٹھانے کے اہل آپ ضرور کر سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ کہیں کہ ہم نکل جائیں اس سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جملہ یہ تھا جو میں کہنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے، ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن آپ اسے اس بڑی ذمہ داری کے لیے تیار بھی تو کریں، اپنی بیٹی بیٹے کو اس بڑی ذمہ داری اور بڑے کام کے لیے تیار بھی تو کریں۔ وہ جو ایک خلائی اور ہوائی اور پریوں کی دنیا میں یا شہزادوں کی دنیا میں رہنے والی مخلوق ہے، اس کو نکالیں وہاں سے، اس کو وہاں سے نکالیں، اور کچھ اور نکالنے کے لیے نہ کہہ سکیں تو اتنا ہی کہہ دیں، پتر اپنا ماں پہ تینوں نظر نہیں آتا وکے ہوندا، کیا خیال ہے؟ تو جب آپ وہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہوگا بیٹی یا بیٹا ان ذمہ داریوں کے لیے، ان معاملات کے لیے، اور اسے پتا ہوگا کہ میں نے کن کن چیزوں کو فیس کرنا ہے، تو پھر وہ جب اسے پتا ہوگا تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرے گا۔ اس کے لیے ٹولز کیا ہیں، قرآن و سنت سے رہنمائی کیا ملتی ہے، اس کے اصول کیا ہیں، انشاءاللہ اس پر تربیتی نقطہ نگاہ سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب ماں باپ پر، ان کے بچوں بچیوں پہ، جتنے ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، حضور فیض عالم کے صدقے سے اللہ سب پہ کرم فرمائے اور آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام در الإيمان،
وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فراق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.